اب آئیے آج کے اس پروگرام کے آخری مقرر کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں کہ نوا پیرا ہوا ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہوا ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ میری مراد ہے علی جناب مولانا نیاز احمد صاحب فیضی حفظہ اللہ۔ آسمان خطابت کے اس وقت درخشاں ستارے ہیں، اللہ موصوف کے انداز بیان میں اور بھی نکھار پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ صدر محترم، علماء کرام، سامعین اعظام، پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے اوپر اپنی مختلف نعمتوں کے ذریعہ انعام کیا ہے، ہمارا اکرام کیا ہے۔ ہم اگر غور کریں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے لیے ان تمام چیزوں کو واضح طور سے بیان کیا ہے جن چیزوں سے کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کی خوشیاں جڑی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کا ہمارے لیے انتظام بھی کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی اس کائنات کے اندر جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت اور عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ انسانوں کی زندگی میں
یا انسانوں کے لیے اولاد کی اہمیت کیا ہے، اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو کسی ایسے شادی شدہ جوڑے سے مل لو، کسی ایسے شوہر سے مل لو جس کی شادی کے کئی سال گزر چکے ہیں اور بیچارہ اسپتالوں کا چکر کاٹ رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ خواہشات پنپ رہے ہیں، اس کی دل کی امید اور آرزو ہے کہ اللہ، اے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی بیٹا دے دے یا اسے کوئی بیٹی دے دے، اور اپنے پیارے سے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو اپنے گود میں لے کر کے چلے، راستے پر چلتے ہوئے اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا اس کے ہاتھ کی انگلی کو پکڑے رہے اور وہ راستے میں اپنی اولاد کے ساتھ چلتا رہے۔ اولاد کی اہمیت کیا ہے؟ کسی ایسی شادی شدہ خاتون سے مل لو جس کی شادی کے کئی سال گزر گئے، جو بیچاری ترستی ہے کہ اللہ اسے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے، اللہ اسے بھی کوئی بیٹا دے دے یا اسے کوئی بیٹی دے دے، جو بیچاری ماں کہلائی جائے اور ماں بن جائے، اور ماں بننے کے بعد وہ اپنے اس لاڈلے کو اپنے سینے سے لگائے، وہ اپنے لاڈلے کو اپنے سینے سے لگائے اور لاڈ کرے، پیار کرے، رات کی نیند کو قربان کر کے اپنی اولاد کی گندگی کو صاف کرے، اپنی اولاد کے بستر کو صحیح کرے۔ جو عورت یہ ترستی ہے، جو بیچاری یہ ترستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد دے دے، مگر اللہ اگر اسے اولاد نہیں دے رہا ہے تو اولاد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھیے، اگر اولاد کی اہمیت کا آپ کو اندازہ لگانا ہے تو کسی ایسے بوڑھے باپ سے مل لو جو بیچارہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے مگر کپڑا اپنے ہاتھ سے صاف کر رہا ہے، اپنے بستر کو اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے۔ کسی ایسی بوڑھی ماں سے مل لیں جو بیچاری کپڑا بھی اپنے ہاتھ سے دھلتی ہے، کھانا بھی اپنے ہاتھ سے پکاتی ہے اور بستر کو بھی اپنے ہاتھ سے لگاتی ہے، گھر کے دیگر لوازمات کو بھی اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی ہے، اور بسا اوقات اگر وہ بیمار ہو جاتی ہے، اگر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی پڑوس کی بچی کو بلا کر کے لاتی ہے، تب اس کے گھر میں چولہا جلتا اور کھانا پکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ہم انسانوں کے لیے اولاد کی اہمیت کو قرار دیتے ہوئے اولاد کو انسان کی دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔ اٹھائیے آپ قرآن کریم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے، اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ لیکن اے میرے بندو خبردار تم کان کھول کر کے سن لینا، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن اے میرے بندو یہ بھی یاد رکھ لینا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ نیکیاں جو انسان کر کے جائے گا یہ نیکیاں اللہ رب العالمین کے ہاں بہتر ہیں، مگر مال بھی انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے اور اولاد بھی انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ دنیا جہان کی نعمتیں ہوں، دنیا جہان کی نعمتوں سے اللہ نے کسی بندے کو نوازا ہو، لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی خوشیاں ہلکی پڑ جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ بیان فرمایا کہ اولاد کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں 6 چیزوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، 6 چیزوں کی محبت کو اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں عورتوں کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ والبنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر اولاد کی محبت کو بھی ڈال دیا ہے۔ تو فطری طور پہ انسان کو اولاد کی ضرورت ہے اور انسان فطری طور پہ اپنی اولاد سے محبت بھی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم آپ اٹھائیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا خاص کر کے تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے انسان کا جوڑا انسان سے بنایا ہے، اللہ وہ ہے جس نے انسان کا جوڑا انسان سے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور انسان کے جوڑے سے اللہ نے اسے بال بچوں سے نوازا ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تیسری نعمت اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاک روزی دیا ہے، اللہ نے تمہیں حلال روزی دیا ہے. پتہ یہ چلا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پاکیزہ روزی کمانے اور پاک روزی کھانے کی توفیق دے رہا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے اپنی نعمتوں میں اس بات کو ذکر کیا ہے. اس لیے آپ قرآن کریم اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں سے خطاب کرتا ہے اور اپنے نبیوں کی بات کو بیان کرتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تمام کے تمام انبیاء بال بچے والے تھے، تمام کے تمام انبیاء اولاد والے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے نبی بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام انبیاء بال بچے والے تھے، تمام کے تمام نبیوں نے شادی کی اور ہم نے سبھی کو اولاد کی نعمت سے نوازا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے بیان کرتا ہے کہ تمام انبیاء بال بچے والے تھے. اور انسان کی زندگی میں اولاد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور اولاد انسان کے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے کہ آپ غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نبوت دے دیتا ہے، اگر اللہ کسی کو نبی اور رسول بنا دیتا ہے تو اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی اور رسول بنا دے. مگر انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی ہے، نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، ہو چکے ہیں، قبول کیا ہے. اے اللہ تو نے میری دعا اللہ کے لیے بناتا ہے جس دن آتا ہے جب اس ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے اے ایمان والو تم کان کھول کر کے سن لو، اے ایمان والو خبردار، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہاری دشمن ہے، فاحذروہم، لہذا تم ان سے بچتے رہنا. انسان کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا دشمن قرار دے رہا ہے، انسان کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا دشمن قرار دے رہا ہے. اولاد کسی کی دشمن کیسے ہو جائے؟ یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں، اگر انسان کی اولاد اپنے باپ کو اس بات پہ مجبور کر دے کہ باپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کی خوشحالی کے لیے حرام و حلال کی تمیز کو بھول جائے، وہ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے اور اپنی اولاد کی سہولیات کے لیے حرام کاروبار کے قریب بھی چلا جائے، یاد رکھنا ایسی اولاد اپنے باپ کے لیے دشمن ہے. اگر بیوی اپنے شوہر کو نمازی نہ بنائے، اگر بیوی اپنے شوہر کو دین سے دور کرنے پر مجبور کر دے، اگر بیوی اپنے شوہر کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے پر مجبور کر دے، اگر بیوی اللہ کی عبادت کرنے سے محروم کر دے، اگر بیوی صراط مستقیم کے بجائے غلط راستے پر چلنے والا اپنے شوہر کو بنا دے، ایسی بیوی اپنے شوہر کے لیے دشمن ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہیں تمہاری
तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। और एक जगह अल्लाह फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ऐ दुनिया वालों तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए फितना है। अगर इंसान माल को हराम तरीके से कमा रहा है या अगर कमा तो रहा है हलाल तरीके से, लेकिन अगर माल को हराम मकामात पे खर्च कर रहा है उसका वो माल उसके लिए फितना है। और अगर औलाद नाकाम हो जाए, अगर औलाद नाकारा हो जाए, अगर औलाद की सही तरबियत ना करे या औलाद की तरबियत की कोशिश ना करे तो ये बाप के लिए और माँ के लिए औलाद फितने का सबब बन जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए हमें अपनी औलाद की सही तरबियत करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जो लोग हो इस मजलिस में और बे औलाद हो और शादीशुदा हो, अल्लाह तूने औलाद जैसी नेमत से नवाज, बल्कि अल्लाह उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। और अल्लाह जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपने औलाद की सही तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, ये औलाद इंसान की दुश्मन बन सकती है। मैंने कहा औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और अगर लापरवाही हुई तो ये औलाद हमारे लिए जहमत भी बन सकती है। अब आइए देखते हैं तरबियत औलाद के कुछ पहलू पर हम नजर डालने की कोशिश करते हैं। अगर हम और आप अपनी औलाद की सही तरबियत करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को नेक बनाना पड़ेगा। जो बाप दुनिया भर का हराम काम करता हो, जो बाप अपनी औलाद से खुद गुटखा मंगाता हो, जो बाप अपनी औलाद से सिगरेट का मुतालबा करता हो, जो बाप अपनी औलाद के सामने गुटखा खाता हो, जो बाप अपनी औलाद के सामने गाने सुनता हो, वो बाप अपनी औलाद से इस बात की उम्मीद ना रखे कि उसकी औलाद नेक हो जाएगी, नमाजी हो जाएगी, इल्ला मन रहिम रब्बी। जो माए बेपर्दगी के लिहाज से वो आम चीज उसके लिए बेपर्दगी हो, जो माँ पर्दे का एतबार न करती हो, जो जमाने के फैशन के एतबार से कपड़े पहनती हो और बेपर्दा होकर के घरों से बाहर निकलती हो, मेरे प्यारे भाइयों ऐसी माँ इस बात की उम्मीद न रखे कि उसकी बेटी तहज्जुद गुजार बन जाएगी, उसकी बेटी बापर्दा और बाहया बन जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। अल्लाह ताला ने तो यहूदियों से खिताब किया, मगर मेरे प्यारे भाइयों ये खिताब हमारे लिए भी है। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, ऐ दुनिया वालों क्या तुम लोगों को नेक काम की दावत देते हो, क्या तुम लोगों को भलाई की दावत देते हो, व तनसौना अनफुसकुम और तुम अपने आप को भुला देते हो। आप याद रख लें बच्चों का दिमाग एक सफेद कागज की तरह से होता है। ये बच्चा बचपन में जो देखेगा, ये बच्चा बचपन में जो सुनेगा वही सारी चीजें वो नोट करता है और बड़ा होकर के वो बच्चा वही सारी चीजें अपनी जबान से अदा करता है। इसलिए अपने आप को नेक बनाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर पैदा होने वाला बच्चा दीन फितरत यानी दीन तौहीद पर पैदा होता है। फाबवाहु युविदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी, उसके माँ बाप या तो उसे यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप या तो उसे नसरानी बना देते हैं, उसके माँ बाप या तो उसे मजूसी बना देते हैं। हर बच्चा दीन तौहीद पर पैदा होता है, अपने माँ बाप को जिस नक्शे कदम पर चलते हुए पाता है बेटा भी उसी राह को इख्तियार करता है और बेटा भी उसी रास्ते पर चल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों अपने आप को नेक बनाओ। और आप गौर कर लीजिए अगर बाप नेक हो जाए, अगर माँ नेक हो जाए तो कुरान करीम की आयत ये बताती है कि औलाद के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। आप याद कीजिए हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हजरत ईसा पैदा हो रहे हैं, समाज और मुआशरे के अफराद ताना देना शुरू कर दिए। उन लोगों ने हजरत मरियम को नौजुबिल्लाह सानिया कहा, दुनिया भर के इल्जामात लगाए, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में उल्टे सीधे कलिमात उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया। और कौम के लोगों ने यहां तक भी कहा कालू या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, ऐ हारून की बहन तेरा बाप तो बुरा आदमी ना था, व मा कानत उम्मुकी बगिया, ऐ हारून की बहन तेरी माँ तो बदचलन ना थी, तेरी माँ तो जानिया ना थी। उलमाए किराम ने मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए लिखा है ये आयत बताती है अगर बाप नेक हो जाए, अगर माँ नेक हो जाए तो औलाद के बिगड़ने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु
اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، رات کی نیند کو قربان کرتے ہیں۔ ان کا بیٹا سویا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ تیرا باپ جو اپنی رات کی نیند کو قربان کر رہا ہے، یہ تیرا باپ جو اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے، اور رات میں اٹھ کر کے تیرا باپ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، رات میں اٹھ کر کے تیرا باپ اللہ کی بندگی کر رہا ہے اور تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اے میرے بیٹے تیرا باپ تیری آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اے میرے بیٹے تیرا باپ تیری دنیا کو بھی سنوارنا چاہتا ہے۔ من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ تیرا باپ جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے یہ تیرے لیے کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اعظم گڑھ نے بڑا نام کمایا ہے، مبارک پور کے علاقے نے اور شہر مبارک پور نے پوری دنیا کے اندر علم کے اعتبار سے نام کمایا، اور اعظم گڑھ پورے ضلع نے تجارت اور بزنس کے نام سے بھی نام کمایا ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑے بڑے مقامات پر اعظم گڑھ کے افراد آپ کو مل جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک انسان اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، ایک انسان اپنی اولاد کے لیے تگودو کرتا ہے، پردیس میں جا کر کے دنیا بھر کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اپنی اولاد کی بہتری چاہتے ہو، اگر اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہو، اپنے آپ کو نیک بنا لو، اپنے آپ کو متقی بنا لو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کرنے والا بنا لو۔ جب پوری کائنات آپ کی اولاد کی تباہی چاہے گی، جب دنیا والے آپ کی اولاد کی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا۔ اٹھائیے سورہ کہف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، بعض لوگوں نے خضر بھی کہا، یہ دونوں ایک بستی سے گزر رہے ہیں، ایک بستی سے ان کا گزر ہو رہا ہے۔ اس بستی والوں سے لوگوں نے کھانے کا مطالبہ کیا، ضیافت کا مطالبہ کیا، لیکن ان لوگوں نے ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا، ان کی ضیافت نہ کی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک دیوار کے قریب بیٹھ کر کے آرام کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت خضر نے دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، گرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت، ان کے بازو میں طاقت اور قوت دی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اور اپنے ہاتھ کو لگا کر کے اس گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ دیوار سیدھی ہو گئی۔ حضرت خضر سے ان کے ساتھی نے اعتراض کرتے ہوئے سوال کیا اور کہا، اے خضر، یہ کون سا پاپ تم نے کر دیا؟ اے خضر، ابھی اس بستی والوں سے ہم لوگوں نے کھانے اور پینے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اس بستی والوں نے کھانے اور پینے کا انتظام نہ کیا، ہماری میزبانی ان لوگوں نے نہ کی۔ حضرت خضر نے جواب دیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے میرے ساتھی، اے اعتراض کرنے والے، تو کان کھول کر کے سن لے، یہ گرنے والی دیوار، جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا ہے، یہ کسی عام آدمی کی دیوار نہ تھی، یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کے باپ نیک تھے۔ ذرا غور کریں آپ، دیوار کے نیچے خزانہ ان کا دفن کیا گیا ہے، دیوار گر جائے خزانہ باہر آ جائے گا۔ قوم والے، بستی والے ان بچوں کو یتیم جان کر کے ان کے مال کو، ان کے خزانے کو لوٹ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ان کے مال کی حفاظت کروا رہا ہے۔ اپنے آپ کو نیک بنا لو میرے پیارے بھائیو، نیک بن جاؤ، دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب، آخرت کے اندر بھی آپ کامیاب، اور آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں کرنے والی ہوگی انشاءاللہ۔ اور آگے بڑھیے، دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، ابھی اپنی اولاد کی شادی آپ کو کرنی ہے، بیٹے کا رشتہ آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ ایسی صورت میں آپ ایسی عورت اور ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو دیندار ہو، دین والی ہو۔ اگر آپ کے گھر میں ایک دیندار بہو آئے گی تو آپ کی اولاد انشاءاللہ صحیح ہوگی، سدھر جائے گی۔ دیندار عورت جب انسان کے گھر میں آتی ہے، جہنم بنے ہوئے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اور بدچلن عورت آ جائے، بد کردار عورت آ جائے تو اس کی اولاد بھی بگڑ جاتی ہے اور گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، چین و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع،
लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, किसी औरत से चार चीजें देख करके शादी की जाती हैं। औरत का माल देखा जाता है, उसका खानदान देखा जाता है, उसके खूबसूरती को देखा जाता है और उसकी दीनदारी को देखा जाता है। फज़फर बिज़ातिद्दीन, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ अपने लड़कों की शादी करने वालों, तुम दीनदार लड़की को तरजीह दो, दीनदार लड़की को बीवी बना करके लेकर के आओ, दीनदार को बीवी बना करके लेकर के आओ। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया अय्युल माली नत्तखिज़, ऐ अल्लाह के नबी कौन सा माल हम इकट्ठा करें, आपने इरशाद फरमाया लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ऐ मेरे सहाबा, अगर खजाना इकट्ठा करना चाहते हो, अगर माल इकट्ठा करना चाहते हो, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, तुम अपने दिल को अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बना लो, वलिसानन ज़ाकिरा, अपनी ज़बान को अल्लाह का जिक्र करने वाली ज़बान बना लो, व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और एक मोमिना औरत को अपनी बीवी बना करके लेकर आओ, जो मोमिना औरत आखिरत के मामलात में तुम्हारी मदद करने वाली हो। नेक औरत को अपनी घर की बहू बनाओ, नेक औरत को हमारा नौजवान अपनी बीवी बनाए। मेरे प्यारे भाइयों, एक नेक माँ जब आएगी जो अपने दिन की शुरुआत नमाज फज्र की अदायगी के बाद कुरान करीम की तिलावत से करेगी, जो माँ नमाजों को कायम करने वाली होगी, जो माँ अल्लाह को याद करने वाली होगी, अल्लाह की इबादत करने वाली बच्ची होगी, उसका छोटा सा बच्चा, उसकी छोटी सी बच्ची जो अपनी माँ को अल्लाह की इबादत करता हुआ देखेगी, बेटा देखेगा मेरी माँ अल्लाह की इबादत कर रही है, बेटी देखेगी मेरी माँ अल्लाह के सामने हाथों को उठा करके दुआएं मांग रही है, मेरी माँ अल्लाह के सामने सजदे कर रही है, नमाजों को कायम करती है। वल्लाह 2-2, 3-3 साल की बच्चियां भी नमाज पढ़ने लगती हैं। छोटा सा बच्चा वल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना बयान करता है, वो कुरान करीम की छोटी छोटी सूरतों को याद कर लेता है। जब माँ नेक होती है, वो अपनी औलाद को अल्लाह के नबी की दुआएं भी बता देती है, वो अपनी औलाद को नबी की दुआएं याद कराया करती है। उसे पता चल जाता अल्लाह कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। माओ को नेक लाओ, अपने घर की इस्लाह करो मेरे प्यारे भाइयों। और आगे बढ़िए, तीसरा काम हमें यह करना पड़ेगा कि हम अल्लाह तबारक व तआला से जब दुआएं मांगे, और खास करके औलाद के लिए जब दुआ मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला से नेक औलाद की दुआ मांगे। कोई भी औलाद नहीं, नेक औलाद की दुआ मांगे। आप सूरह फुरकान उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की तारीफ कर रहा है। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मेरे नेक बंदे वो हुआ करते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करते हैं, अल्लाह से दुआएं किया करते हैं, तो कहते हैं हमारे परवरदिगार रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, ऐ अल्लाह मेरी बीवी को और मेरी औलाद को तो मेरी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ऐ अल्लाह तू मुझे मुत्तकियों का इमाम बना, ऐ अल्लाह तू मुझे मुत्तकियों का रहबर और मुत्तकियों का पेशवा बना। अब देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम के लोगों ने आग में डाला था, आग से निकलने के बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब औलाद मांगी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार तू मुझे नेक बेटा दे दे, ऐ अल्लाह तू मुझे नेक बेटा दे दे। नेक औलाद की दुआ मांग रहे हैं, इसलिए हम अल्लाह तबारक व तआला से जब औलाद की दुआ मांगे तो नेक औलाद की दुआ मांगे। एक काम हमें और करना है, तरबियत करते वक्त हमारे बच्चे के पास बहुत ब्रांडेड कपड़े ना हो, हमारे बच्चे का जूता, हमारे लड़के का चप्पल बहुत आला क्वालिटी का ना हो। मेरे प्यारे भाइयों, आपके बच्चे के बदन पे फटा कपड़ा हो चलेगा, आपके बच्चे के जिस्म पर पुराना लिबास हो चलेगा, बहुत महंगा ना हो चलेगा, मगर हलाल का हो, हराम का ना हो। आप ये कोशिश करें आपकी औलाद में जो दाना जाए वो दाना हलाल कमाई का दाना हो, हराम कमाई का दाना ना हो। हराम के जरिए तरबियत ना करें। और याद रखें, जो बाप हराम कमाई के जरिए और हराम माल के जरिए अपनी औलाद की तरबियत करता है, खुले लफ्जों में वो अपनी औलाद की आकिबत को बर्बाद कर रहा है, अपने औलाद को इस लायक नहीं बना रहा है, अपने औलाद को इस लायक नहीं छोड़ रहा है कि उसकी औलाद जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने हाथों को उठा करके दुआएं मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल कर ले।
آپ یاد کیجئے پیارے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے, مسافر ہے, سفر کی حالت میں ہے, اشعث اکبر راسہ, اس کے سر کے بال پراگندہ ہو چکے ہیں, اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں, وہ دعائیں کر رہا ہے, اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے, یا ربی کہہ کر کے دعا کر رہا ہے. لیکن میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک, اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کا لباس حرام کا, اس کے بدن میں جو خون دوڑ رہا وہ خون بھی حرام کمائی کا. فانا یستجاب لذلک, ایسے بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ حرام کمائی کے ذریعے اگر اولاد کے بدن میں خون دوڑے, حرام کا لباس ہو, حرام کا کھانا کھائے, حرام کا پانی پیے, اللہ ایسی اولاد کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو آپ دیکھو. اللہ کے نبی مسجد میں ہیں, آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہیں, اور مسجد کے کونے میں صدقہ کا کھجور رکھی ہوئی ہے, صدقہ کی کھجوریں آئیں رکھی ہوئی ہیں. حضرت حسن وہی 4-5 سال کے چھوٹے سے بچے ہیں, ایک کھجور کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا. یاد رکھنا, اولاد کو حلال کھلانے اور اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو دیکھ لے. اللہ کے نبی نے کہا, جب دیکھا تو کہا کخن کخن, اے میرے بیٹے, اے میرے نواسے, تم اس کھجور کو باہر نکال دو. اما علمتا انا لا ناکل الصدقہ, اے میرے نواسے کیا تمہیں نہیں پتا, کیا تم نے نہیں جانا, انا لا ناکل الصدقہ کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان پر صدقے کو حرام کر دیا. ایک معمولی کھجور کا ٹکڑا ہے, اللہ کے نبی نے اسے باہر نکالنے کو کا حکم دے دیا اور اسے باہر نکلوا دیا. اور آگے بڑھیے, چونکہ وقت اب ختم ہونے کو ہے. اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جیسا کہ میں نے کہا نیک بنائیں اور اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کریں. آپ, میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ, اس جہنم کی آگ سے جس جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا تو سمجھ میں آتا ہے, اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علموہم وادبوہم, انہیں تعلیم دو, انہیں ادب سکھلاؤ. آپ میرے پیارے بھائیوں, اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اے میرے بندو اپنے پریوار کے لوگوں کو, اپنے گھر کے افراد کو تم نماز پڑھنے کی تلقین کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور تم خود بھی نماز کے پابند بن جاؤ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. اے میری امت کے لوگوں, تمہاری اولاد جب 7 سال کی ہو جائے تو تم انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. 7 سال کی ہو جائے اور نماز پڑھنے کا حکم دو. اگر تمہاری اولاد تمہارے حکم کو مانتی ہے اور نماز پڑھنے لگتی ہے تو ٹھیک, لیکن اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے, وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو انہیں آپ مارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کا حکم دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, آپ اٹھائیے قرآن کریم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو خانے کعبہ کے پاس چھوڑ کر واپس جانے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ, بے آب و گیا زمین پر تیرے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اے اللہ تیرے سہارے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اے اللہ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ میری اولاد کو تو نماز قائم کرنے والا بنا. اور کیا کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ
مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، میری اولاد کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا، میری اولاد کو تو نماز کا پابند بنا. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کر رہے ہیں. اور آپ یاد کیجئے اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. یاد کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ وعدے کو پورا کرنے والے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے پریوار کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. تو میرے پیارے بھائیوں، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، اپنی اولاد کے لیے نمازی بناؤ، اور اپنی اولاد کے لیے نماز کے معاملے میں فکر مند ہو جاؤ. نمازی بناؤ اپنے اولاد کو. میرے بھائیوں، چونکہ وقت بالکل ختم ہونے کو، اس لیے میں بہت شارٹ کرتے ہوئے چل رہا ہوں. اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کریں. آپ یقین مانیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نہیں دیا، لیکن اگر اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو توحید کی دولت سے نوازا ہے، یہ کائنات کی سب سے عظیم دولت ہے. میرے پیارے بھائیوں، اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرو. آپ یاد رکھو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، 11-12 سال کے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. کہتے یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو اپنے سامنے پا جاؤ گے، اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہوگا. اور وہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اے عبداللہ ابن عباس، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب بھی تمہیں مدد مانگنی ہو تو تم اللہ سے مدد مانگو. اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرو. میں اپنی پیاری ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بزرگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے اولاد کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ کو دوا تو کرانی ہے لیکن دعا بھی کرنا ہے. آپ اپنی اولاد کے سامنے، اپنی اولاد کے بدن پہ خود دعاؤں کو پڑھ کر کے آپ دم کریں، تاکہ آپ کے بچے کو پتا چلے مرض سے شفا یاب کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، بیماری سے نجات دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تو مجھے بھی بچانا، اے اللہ میری حفاظت کرنا، اور اے اللہ میرے بیٹے کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا. اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کریں. آپ آج مرنے والا کس بات کی وصیت کرتا ہے؟ میرے بیٹے فلاں کے پاس میرے اتنے پیسے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یاد کرو اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یاد کرو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے اور گواہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، ان کی اولاد ان کی چارپائی کو گھیرے ہوئے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا اے میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. اے میرے ابو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ان کے سامنے اللہ کی الوہیت کا اقرار کر رہی ہے اور وعدہ کر رہی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ہم اللہ واحد کی عبادت کریں گے. لقمان حکیم کو دیکھ لو آپ، حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو جب نصیحت کی تو انہوں نے کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اے میرے بیٹے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو اللہ کی پکڑ کا احساس دلایا اور کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. کوئی بھی عمل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بندوں کے سامنے لے آئے گا. اور آپ نے حضرت لقمان کی وصیت کے تعلق سے مجھ سے پہلے خطیب فاضل خطیب کے ذریعے آپ نے ان باتوں کو سن رکھا. میرے پیارے بھائیوں، تو اپنے اولاد کے عقیدے کی فکر کریں. آپ اپنی اولاد کو دینی عادتیں آپ سکھائیں. آخری بات، اپنی اولاد کو اسلامی آداب اور اسلامی اطوار بتائیں، سکھائیں. آپ یاد کیجئے حضرت عمر بن ابی سلمہ بہت چھوٹے بچے ہیں، ان کی ماں کا بیان ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, دسترخوان لگا ہوا ہے, کھانا شروع کر دیا, ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہے, بسم اللہ بھی نہیں کیا. اللہ کے نبی نے یہ چھوڑ کر کے نہیں چھوڑ دیا, چھوٹا بچہ ہے ابھی جانے دو. کہا یا غلام سم اللہ, اے بچے اللہ کا نام لو, یعنی بسم اللہ کہو. وکل بیمینک وکل مما یلیک, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وہ کھاؤ جو تمہارے لائق ہو, جو تمہارے سامنے ہو. میرے پیارے بھائیوں, یہ تربیت کے چند پہلو ہیں, ان پہلوؤں پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی اور ہمیں اپنی اولاد کی بہتری کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنا ہے, اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ یہ میری اولاد جو میرے اوپر ایک بہت بڑی امانت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے, اے اللہ صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا اور مجھے اس لائق بنا کہ میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکوں. میرے پیارے بھائیوں, ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. پروردگار عالم, جو یہ سلسلہ یہاں کا ہے, اے اللہ اس سلسلے کو تادیر باقی رکھ, اور اے اللہ اس دعوتی سلسلے کو تو بامقصد بنا, مفید بنا. اے اللہ اس کا بہترین ثمرہ سماج اور معاشرے میں نظر آئے. اے اللہ اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ بنا. اے اللہ رب العالمین جتنے بھی علماء اور جتنے بھی مشائخ اور جتنے بھی احباب کا تعاون رہ رہا ہو, اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.